احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ مجھے اپنے رشتہ داروں سے اور دوسرے لوگوں سے نفرت ہے اور ان کے خلاف بہت غصہ آتا ہے غیر ضروری، اور کینہ کو دور کرنے کے لیے، حسد وغیرہ دور کرنے کے لیے کوئی ذکر بتا دیں۔ الجواب حامداً و مصلیاً اما بعد۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپس میں عداوت اور نفرت کے جذبات پیدا ہونے کا اہم سبب یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے سے اپنے بارے میں اپنے معیار کے مطابق اچھے برتاؤ کی توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ جب وہ دوسرے کی طرف سے اپنی توقع کے خلاف برتاؤ دیکھتا ہے تو دل میں اس کے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس بات کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ انسان کے ذمے جو دوسروں کے حقوق ہیں وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ادا کریں، اور اپنے بارے میں دوسروں سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپس میں نفرت کے جذبات پیدا ہونے کا بنیادی اور اہم سبب ختم ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ لہٰذا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے دین کی بات سکھلائے اور مختصر نصیحت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو ایسی نماز پڑھو گویا کہ دنیا کو الوداع کہہ کر جانے والے ہو، اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالو جس پر آئندہ تمہیں شرمندہ ہو کر معذرت کرنی پڑے، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے پوری طرح مایوس ہو جاؤ، مطلب اس سے تمنا نہ رکھو۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث کا رقم ہے 4171، اور اس حدیث مبارک کی تیسری نصیحت کہ لوگوں سے زیادہ توقعات وابستہ نہ کرو۔ اس پر عمل کرنے کے نتیجے میں آپس کے بہت سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ غصے کو ختم کرنے کے لیے احادیث مبارکہ میں مختلف طریقے بیان کیے گئے ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، یعنی جس کیفیت اور حالت میں غصہ آ رہا تھا اس کا الٹ کام کرے۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے، حدیث کا رقم ہے 4782۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے، جب کسی کو غصہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے، اور یہ بھی ابو داؤد کی روایت 4784۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر غصے کے وقت وہ پڑھ لیا جائے تو اس کے پڑھنے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کا رقم ہے 6115۔ اسی طرح نفرت اور کینہ کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک وظیفہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا ایک حدیث میں آتا ہے، آپس میں مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، اس سے باہم محبت پیدا ہوتی ہے اور دشمنی دور ہوتی ہے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے اور حدیث کا رقم ہے 1896۔ ان اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں، یا اللہ میں اس روحانی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے اس بیماری سے نجات نصیب فرما۔ اور جو اوپر روایت میں نے ذکر کی تھی اس کا حوالہ ہے سنن ابن ماجہ، حدیث کا رقم ہے 4171، اور ابو داؤد کی جو روایت تھی اس کا حوالہ ہے، حدیث کا رقم ہے 4782، اور بخاری کی جو روایت تھی اس کا رقم ہے 6115، اور موطا امام مالک کی جو روایت تھی اس کا رقم ہے 1896۔ وما علینا الا البلاغ۔